السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہن اور بھائیوں، آج اس معلوماتی ویڈیو میں جانیں گے سورہ کوثر کے بارے میں۔ جانیے سورہ کوثر کو پڑھنے کے فائدے اور اس کے وظیفے کے بارے میں۔ سورہ کوثر قرآن کی 108ویں سورہ ہے۔ یہ قرآن کے 30ویں پارے میں موجود ہے۔ یہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ ہے۔ کچھ لوگ اسے مکی سورہ کہتے ہیں اور کچھ لوگ اسے مدنی سورہ کہتے ہیں۔ یہ سورہ ہے بہت چھوٹی، لیکن اس کو پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ سورہ کوثر کب نازل ہوئی تھی؟ یہ سورہ تب نازل ہوا تھا جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت برے دور سے گزر رہے تھے۔ اس وقت مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہے تھے اور مسلمانوں کی تعداد بھی بہت کم ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ جب ہمارے پیارے نبی کی دونوں اولادوں کی موت ہو گئی تھی، تب کسی دشمن نے پیارے نبی کو کہا تھا کہ اب تمہارے کوئی اولاد نہیں بچے گی۔ دشمنوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے تمہاری نسلیں ختم ہو چکی ہے، اب تمہارا کوئی ونش نہیں بچا ہے، کیونکہ پیارے نبی کے دونوں بیٹوں کی موت ہو چکی تھی۔ اس وقت ہمارے پیارے نبی کی 2 سے 3 بیٹیاں تھیں، لیکن اس وقت بیٹوں کو ہی ونش چلانے والا مانا جاتا تھا۔ دشمنوں نے آپ کا بہت مذاق بنایا۔ ایسے برے اور مشکل وقت میں اللہ نے سورہ کوثر کو نازل کیا۔ سورہ کوثر میں کن باتوں کا ذکر ہے؟ سب سے پہلے جو سب سے ضروری بات اس میں بتائی گئی ہے کہ جب کسی کو اپنی زندگی سے کھو دیتے ہیں تب اللہ اسے کسی اور چیز میں بدل دیتا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ کوثر میں 3 بہت ضروری آیتیں شامل ہیں جن میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں جو اس پرکار ہے۔ پہلی آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جنت میں کوثر نام کی ایک ندی ہے جو جنتی لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے، جس کے کنارے سونے کے ہوں گے اور یہ ندی موتی کے اوپر بہے گی، جس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا۔ یہ ندی کا پانی سبھی جنتی لوگوں کے لیے ہوگی جو ہر روز اس کا پانی پی سکیں گے۔ دوسری آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ سے دعا کرنا چاہیے اور اسی کے لیے ہمیں اپنی ساری چیزیں قربان کر دینا چاہیے، وہ وقت ہو یا دولت، سب کچھ اللہ کے لیے ہی کرنا چاہیے۔ اس سے یہ مطلب ہے کہ جب آپ کی ہر چیز اللہ پر قربان کرتے ہو تب اللہ آپ کو اور زیادہ دیتا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے پیارے نبی کو اونٹ کی قربانی کرنے کا بھی حکم دیا تھا۔ اس وقت اونٹ کی قربانی اپنی دولت قربان کرنے جیسا تھا۔ تیسری آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ پیارے نبی کے سارے دشمنوں کو کاٹ دیا گیا ہے۔ کہنے کا مطلب اللہ اس سورہ میں یہ بتاتا ہے پیارے نبی کے سارے دشمن کاٹ دیے گئے ہیں۔ سورہ کوثر پڑھنے کے کیا فائدے ہیں؟ جن لوگوں کی کمائی کم ہے یا ان کے پاس کمائی کے زیادہ سادھن نہیں ہیں، ان کو سورہ کوثر پابندی سے پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے کمائی کے راستے کھل جائیں گے۔ جن کی اولادیں جنم کے بعد ہی مر جاتی ہے یا زیادہ وقت تک زندہ نہیں رہتی، انہیں سورہ کوثر پڑھنا چاہیے، جس کی فضیلت سے اللہ انہیں لمبی زندگی عطا فرمائے گا۔ جو شخص پابندی سے اس سورہ کو پڑھے گا اسے قیامت کے دن جنت کی کوثر نہر کا پانی پینے کو ملے گا۔ اپنے دشمنوں سے ہر وقت حفاظت کے لیے سورہ کوثر پڑھنا چاہیے، جس سے دشمنوں سے ہر وقت حفاظت رہے گی اور آپ محفوظ رہیں گے۔ سورہ کوثر کی برکت سے آپ ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رہیں گے۔ اگر پہلے سے کوئی بیماری ہوگی وہ بھی اس سورہ کی برکت سے ختم ہو جائے گی۔ سورہ کوثر پابندی سے پڑھنے والے شخص کی ہر مراد پوری ہوتی ہے، اسی لیے ہر مراد کو پوری کرنے کے لیے سورہ کوثر پڑھتے رہیں۔ اگر کسی کی شادی میں رکاوٹ آ رہی ہے یا رشتہ ہوتے ہوتے ٹوٹ ہو رہے ہیں تو چاہیے کہ سورہ کوثر ہر عشاء کی نماز کے بعد پابندی سے پڑھے، جس سے رشتوں میں آ رہی رکاوٹ سے چھٹکارا ملے گا۔ اگر کسی کی یادداشت کمزور ہے یعنی اس سے کچھ یاد نہیں رہتا تو اسے اس سورہ کو ضرور پڑھنا چاہیے، جس سے اس کی
दिमागी हालत में सुधार होगा और याददाश्त मजबूत होगी। सूरह कौसर गरीबी कम करने और अपने माल की हिफाजत के लिए पढ़ते रहना चाहिए। अगर किसी का व्यापार या बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और वो चाहता है कि ये व्यापार ऐसा ही चलता रहे, तो उसे पाबंदी से सूरह कौसर हर दिन पढ़ना चाहिए, जिसकी फजीलत से बिजनेस में बहुत मुनाफा होगा। इसके अलावा भी इस सूरह को पढ़ने के बेशुमार फ़ायदे हैं। हमें चाहिए कि हम कुरान की हर सूरह को पाबंदी से पढ़ें और उसमें बताए गए रास्तों पर अमल करने की कोशिश करें, ताकि हम अल्लाह की अज़ाब से बच सकें और एक बेहतर ज़िंदगी गुज़र कर सकें। सूरह कौसर कब पढ़ना चाहिए? बहुत से लोग सोचते हैं कि इस सूरह को पढ़ने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि इस सूरह को इतनी मर्तबा पढ़ने से ऐसा होगा, यानी कोई 33 मर्तबा पढ़ेगा तो ऐसा होगा, कोई 21 मर्तबा पढ़ेगा तो वैसा होगा। ऐसा करने या कहने से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि आप सूरह कौसर को कितनी मोहब्बत से पढ़ते रहे हैं, कितना दिल लगा कर पढ़ रहे हैं, कितनी खुशी से पढ़ रहे हैं। अगर आप सिर्फ किसी के कहने पर सूरह कौसर को 21 या 33 मरतबा पढ़कर इस काम से निपटने का सोचते हैं तो वो गलत है। आप सूरह कौसर को जितना दिल से पढ़ेंगे और अल्लाह से दुआ मांगेंगे तो अल्लाह आपकी दुआ को ज़रूर सुनेगा। फिर भी हम आपको बता देते हैं कि इस सूरह को पढ़ने का सबसे बेहतर वक्त कौन सा है। सूरह कौसर को आप कोशिश करें कि फ़जर की नमाज के बाद पाबंदी से जितना मर्तबा आप पढ़ना चाहें पढ़ें, क्योंकि इस वक्त पर आपका दिल और दिमाग बहुत शांत रहता है और आपका ध्यान सिर्फ अल्लाह की इबादत की तरफ ही रहता है। बाकी आप इशा की नमाज के बाद भी इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि इशा के वक्त भी आप हर काम से फ्री हो जाते हैं और सोने से पहले अल्लाह की इबादत करके सोते हैं। फिर भी आपको जब वक्त मिले आप ये सूरह का ज़िक्र करते रहें, ताकि आपको इस सूरह को पढ़ने से फ़ायदे मिलते रहें। सूरह कौसर का वजीफ़ा क्या है? सूरह कौसर का इस्तेमाल आप वजीफ़े के तौर पर भी कर सकते हैं। बहुत से लोग अलग अलग परेशानियों का वजीफ़ा इंटरनेट पर देखते हैं। सूरह कौसर में वो ताकत है जो आपको हर परेशानी से निकाल सकती है। सूरह कौसर का वजीफ़ा करके आप अलग अलग मुसीबतों या परेशानियों से निकल सकते हैं। हमने देखा है कि इंटरनेट पर सूरह कौसर के लेकर अलग अलग वजीफ़े बताए गए हैं। बेहतर है आप अपने हिसाब से दिल से इस सूरह को पढ़ें, जिससे आप हर परेशानी से निकल सकें। बाकी अल्लाह से दुआ करते रहें, इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ कबूल होगी। अल्लाह हम सबको कुरान की तिलावत करने, दीन पर चलने और 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाएँ। आमीन या रब्बुल आलमीन। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे चैनल में आप बने रहें। अल्लाह हाफिज़।